السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات میں بات ہو رہی ہے جاں فروشوں کی، جاں نثاروں کی، جو اللہ کے دین، انسانیت کے فلاحی نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی بات ہو رہی ہے۔ جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے۔ جب بھی نظام کو ضرورت پڑتی ہے، ایک سسٹم کو ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اس کی بقا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا ہے کہ اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ کوئی بھی قوم اگر زندہ ہونا چاہتی ہے، زندگی لینا چاہتی ہے، حاصل کرنا چاہتی ہے، تو ان کے لیے یہ آیات ان کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہیں، بڑی ضروری ہیں، بڑی روشنی ہے ان آیات کے اندر۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کا مثبت جواب دیا۔ یہ استجابوا، یہ رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، جواب دینا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے دور میں جب ہمارے بچپن میں اسکول کے اندر حاضری لگتی تھی تو وہ نام پکارتا تھا ٹیچر، تو وہ کہتا تھا لبیک، تو یہ وہ یعنی میں حاضر ہوں۔ یہ وہ والا استجابو ہے جب بھی نظام کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اللہ اور رسول، کیونکہ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں، اور رسول جیسے کہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ 1400 سال پہلے وفات پا چکے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو ہم نے تو اللہ اور اس کو رسول دونوں کو نہیں دیکھا، لیکن یہ قرآن تو ہمارے پاس ہے نا جو رسول دے کر گئے۔ تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ نظام، الدین کا انسانیت ساز نظام جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو جو جاں فروش ہوتے ہیں، جاں نثار ہوتے ہیں، وہ اس کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے۔ تو ان کے متعلق بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کا مثبت جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بوقت ضرورت وہ اللہ کے نظام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سرفروشانہ باہر نکلے، گھروں میں نہیں بیٹھے رہے، اس ڈر سے کہ کہیں باہر نکلے تو ہماری جان چلی جائے۔ بالکل نہیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اگر ملک و ملت کی ضرورت ہے تو وہ باہر نکلتے ہیں، سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ان سرفروشوں کی بات کر رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ من بعد ما اصابہم الکرہ، بعد اس کے کہ انہیں اس سے پہلے لڑائی میں زخم پہنچ چکے تھے، اس کے باوجود وہ گھروں سے نکلے اور عزم و ہمت کے ساتھ دشمن سے لڑے۔ یہ نہیں کہا تو کہ ہم تو پہلے جو جنگ ہوئی اس میں ہمیں بڑے زخم ملے ہیں، ہم بڑے زخمی ہیں، ہم تو زخموں سے چور چور ہیں، تو ہم اب نہیں لڑ سکتے، ہم تو پہلے ہی زخمی ہیں، اب کیسے لڑائی اور کریں؟ نہیں، یہ جیسا کہ روایات میں بھی آتا ہے، ہسٹری کے اندر آتا ہے کہ میں اس لیے یہ ہسٹری کو ساتھ ساتھ یہاں پر لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ ہم لے کر نہیں آتے قرآن کے ساتھ، کیونکہ اس ہسٹری کی روح سے صحابہ کرام کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلا گیا۔ تو اسی ہسٹری کی روح سے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، اور میں نے عظمت رفتہ جو میری کتاب ہے اس کے اندر بھی ہسٹری کا ایک دوسرا رخ پیش کر کے بتایا ہے کہ اس ہسٹری میں بھی ایسا بہت سا مواد ہے
جو قرآن کی تائید کرتا ہے، لیکن اس کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، لائبریریز میں بند رکھا ہوا ہے، کتابوں میں بند پڑا ہوا ہے، وہ باہر مجمعوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، تقاریر میں، وعظ و نصیحت کی محفلوں میں بیان نہیں کرتے۔ وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جس سے ان کا مذہبی روزگار بڑھے، ان کو نظر و نیاز ملے۔ تو اس طرح کی واقعات وہ سناتے ہیں جس سے مجمع خوش ہو اور ان کو ان کی دولت، مقبولیت اور شہرت اور عقیدت میں اضافہ ہو۔ تو اس لیے ہم ہسٹری کو ساتھ ساتھ لا رہے ہیں، کیونکہ جنگ احد کے پیش نظر جو آیات آئی ہیں، ان آیات کی تفسیر میں صحابہ کرام کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں، چارج شیٹ مرتب کی گئی ہے الزامات کی، جو بالکل صحیح نہیں، قرآن کے خلاف، حقائق کے خلاف۔ تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کو بتاتے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ہسٹری میں بھی آتا ہے کہ جب جنگ ہوئی تو اس میں زخمی ہوئے، اس کے بعد جب دشمن چلا گیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب میدان جنگ سے باہر گئے ہیں یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی، تو پھر پتہ چلا کہ دشمن واپس پلٹ کر آ رہا ہے۔ پھر انہیں بلایا گیا کہ واپس پلٹو۔ دشمن واپس مکہ یعنی اپنے گھروں میں نہیں گیا، بلکہ وہ تو دوبارہ جنگی، یوں کہہ لیں جنگی حکمت عملی کے تحت وہ یہاں سے گیا اور پھر واپس تمہیں غفلت میں مبتلا کر کے تم پر اچانک حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اچانک حملہ کرنے آ رہا ہے تو تم واپس پلٹو۔ تو ابھی تو کسی نے یوں کہہ لیں کہ ابھی وہ چارپائی پہ لیٹا ہے، کسی کی بیوی نے اس کو ابھی مرہم پٹی کی ہے، کوئی زخموں سے کراہ رہا ہے۔ تو یہ حالت تھی ابھی۔ تو اسی حالت میں جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا جنگ کے لیے کہ دوبارہ پلٹو، دشمن واپس آ رہا ہے، تو کسی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہم تو پہلے سے زخموں سے چور چور ہیں، ہم تو نہیں آ سکتے۔ یہ کسی نے بھی نہیں کہا۔ تمام کے تمام صحابہ نے جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بلانے کی آواز جب ان کے کانوں میں پہنچی ہے تو وہ دوبارہ اسی حالت میں، جس طرح زخمی حالت میں تھے اسی طرح وہ دوبارہ پھر میدان جنگ میں آئے اور دشمن کا مقابلہ کیا، اپنے رسول کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ تھے وہ جانثار صحابہ۔ اس لیے قرآن کریم یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بعد اس کے کہ انہیں اس سے پہلے لڑائی میں زخم، یہ کرہو اس کا مطلب زخم ہوتا ہے، ان کو زخم لگ چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار نہیں کیا لڑنے سے، وہ گھر میں نہیں بیٹھے رہے، بلکہ جو ہی اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو بلایا گیا جنگ کے لیے وہ فوراً آ گئے میدان جنگ میں۔ ذرا سی بھی انہوں نے دیر نہیں کی، ذرا سی بھی سستی، کوتاہی یا غفلت نہیں کی، فوراً آئے ہیں، اپنے زخموں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جو لوگ قتل ہو گئے ان کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ ان کے اپنے رشتہ داری تو تھے، ان کی بھی پرواہ نہیں کی، سب کچھ لاشوں کو چھوڑ کر وہ میدان جنگ میں پہنچے۔ کسی نے نہیں کہا کہ میرا تو باپ قتل ہو گیا، ابھی تو ہم اس کے اوپر بیٹھے ہیں، ابھی تو ہم نے اس کو دفنایا ہی نہیں۔ تو کسی نے یہ چیز نہیں کہی، اپنی لاشوں کو چھوڑ کر، اپنے زخموں کو، اپنی زخمی حالت میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر پھر میدان جنگ میں پہنچے اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ یہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کی قرآن کریم جگہ جگہ ان کی شہادات دے رہا ہے، ان کی جانثاری کی گواہی دے رہا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اس کے باوجود وہ گھروں سے نکلے اور عزم و ہمت کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑے۔ اور اس کے علاوہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ۔ یہ بات کہنے کے بعد اب کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دوبارہ پلٹے میدان جنگ میں، اپنی لاشوں کی، اپنے مرے ہوئے لوگوں کی، اپنے بیوی بچوں، کسی کی پرواہ نہیں کی، اپنے زخموں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ بات کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے حسن اور توازن سے کام کیا،
حسن و توازن سے کام کیا۔ یہاں پر احسنو ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نیک کام کیے۔ نیک کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو ہر مذہب کے اپنے نیک کام ہوتے ہیں، کوئی ریچولز ہوتے ہیں، نو۔ احسنو حسن، حسن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ توازن، بیلنس، کہ دنیا میں جو بھی انہوں نے کام کیے بڑے ہی حسن و توازن کے ساتھ کیے، عدل و انصاف کے ساتھ کیے، صحیح مثبت تعمیری طور پر کیے۔ تو کہتا ہے ایک تو یہ کیا کہ ان میں سے جنہوں نے حسن و توازن سے ہر کام کیے، اور آگے واتقوا، اور اللہ کے قوانین کی پابندی کی اور اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرے۔ یہ دو چیزیں انہوں نے کی، حسن و توازن سے کام کیے اور اللہ کی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی سے بھی وہ ڈرتے رہے کہ کہیں ہم سے خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو کہتا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ بتا رہا ہے کہ اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب اجر عظیم کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ہے ان کے لیے، آج ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جس کو خدا کہہ رہا ہو اجر عظیم کہ بہت بڑا اجر، وہ پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور دنیا میں بھی ان کو اجر عظیم ملا، دنیا کے اوپر کتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے وہ مالک ہوئے کہ ان کے سامنے پرشین اسٹیٹ ٹوٹل کولیپس ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ان کے سامنے رومن بیزنٹائن امپائر سرنگوں ہو گئی۔ جیسا کہ ہسٹری میں آتا ہے کہ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 22 لاکھ، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 44 لاکھ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی سلطنت اور ان کی فتوحات دیکھیں کہ 64,65,000 مربع میل کے اوپر ان کی مملکت و حکومت قائم تھی، اسلام کی مملکت قائم تھی۔ اتنی شان و شوکت کی حکومت انہوں نے کی۔ 19 سال تک انہوں نے دمشق میں وہ جو اس کا جو صدر مقام تھا اسلامک اسٹیٹ کا، اس کے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ رہے۔ اس قدر فتوحات اور اصلاحات ہوئیں کہ آج جو مغربی مستشرقین ہیں ان کی جو ہسٹری ہے، ان کی جلدوں کی جلدیں بھری پڑی ہیں ان کی فتوحات اور اصلاحات کے اوپر۔ لیکن افسوس کہ مسلم کہلانے والے فرقے ان کے اوپر الزامات کی چارج شیٹ مرتب کر رہے ہیں اور ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن کی تفسیر کے نام پر، سیرت رسول کے نام کے اوپر۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے، اور اس سے ان کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ وہ تو دنیا میں اپنا اعلیٰ مقام حاصل کر گئے، آخرت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کر گئے۔ تو یہ لوگ جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، جو عذاب میں مبتلا ہیں، ذلیل اور رسوا کن عذاب میں مبتلا ہیں، وہ ان کے اوپر جج بنے بیٹھے ہیں اور الزامات عائد کر رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مردہ اقوام کا انجام اسی دنیا میں، اور آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا وہ تو بہت برا ہے، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے نا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔